اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخی شہیرانم سیاشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ چوں بازوے شفاعت را کشائی بر گنہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ گنہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو کابل میں، تو پاکستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ عزیز سامعین محترم، ملکی حالات کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے کافی سارے علاقے ایسے ہیں جو سیلاب کی زد میں ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، مال مویشی سب پانی کی زد میں آ کے برباد ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے لیے کھلے آسمان تلے رہنا ایک مجبوری بن گئی ہے۔ تو ان مشکل حالات میں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس ذمہ داریوں کی طرف میں کچھ توجہ آپ کی دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، جو سماج ہے، معاشرہ ہے، اس کی خدمت کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ منزل جہاں پہ بندہ 100 سالہ عبادت کر کے پہنچتا ہے، وہاں اللہ کے کسی بندے کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر کے ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو سماج کی خدمت ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام دیکھ لیں، صحابہ اکرام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات جب انہوں نے مکمل طور پہ اپنی دلی تسلی سے کر لیں، پھر سب سے زیادہ جو ترجیح دی وہ سماج کی خدمت کی تھی۔ لوگوں کی خدمت کی انہوں نے، معاشرے کی خدمت کی انہوں نے، اپنے اقوال سے خدمت کی، اپنے اعمال سے خدمت کی، اپنے مال سے خدمت کی۔ یہ سارا جو انداز ان کا ہے یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تھا۔ انسانیت کی خدمت بہت بڑی یہ عبادت ہے، اور بالخصوص اس وقت جب انسانیت پہ برا وقت ہو، اور انسانیت میں سے بالخصوص وہ کہ اگر وہ مسلمان ہوں، ہمارے اپنے قریبی ہوں، ایک رب اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تعاون کرنا، یہ انسان کو اللہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے، دلی سکون اور ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ عزیز سامعین محترم، اس دنیا آب و گل میں ہم میں سے کوئی بندہ بھی تن تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ غور کریں کہ ہمیں کپڑے پہننے کے لیے ان کپڑوں کو بنانے والے کی بھی ضرورت ہے،
ان کو سلائی کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، ان کو کاج بٹن کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ چین سسٹم ہے، یعنی ہر بندہ دوسرے بندے کے تعاون کا محتاج ہے، چاہے پیسے دے کر کرے یا ویسے کرے۔ تو تعاون کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ جنگلوں میں بھی بندہ تعاون کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ فرماتا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، باہمی تعاون کرو۔ عزیز سامعین محترم، تعاون کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے کچھ اخلاقی ایسی ہیں کہ جن کا اجر بھی بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کے حقوق بھی ہمارے اوپر لازم قرار دیے اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح کہ یہ رستہ ہے، رستے کے کچھ حقوق ہمارے اوپر یہ لازم ہے۔ ہم نے تنہا تو سفر کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ حقوق ہیں جو دوسروں کے لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، اور پھر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ جس چیز کا یاد رکھیں اجر بڑا ہوتا ہے، اس کا پھر نہ عمل کرنے کی وجہ سے وبال بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص رستے میں سے جا رہا تھا تو رستے میں کانٹا پڑا تھا، کسی کو نقصان دے سکتا تھا، اس نے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کا قدر کرتے ہوئے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ایک کانٹا دور کیا تھا۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، چوک میں کھڑے ہونا، تھڑے پہ بیٹھنا، حمام پہ بیٹھنا، یعنی جو گزرگاہ ہے، چاہے گلی ہے، چاہے چھوٹا رستہ ہے، چاہے اس سے بڑا رستہ ہے، کوئی بھی ہے، وہاں پہ دکان ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، آپ وہاں باہر بیٹھنے سے سرکار نے فرمایا بچا کرو۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور ہماری مجبوری ہے، ہم یہاں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کاروبار ہم نے کرنا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر رستے کے حق ادا کیا کرو۔ عرض کیا حضور رستے کے حق کیا ہیں؟ فرمایا تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، کف الاذی۔ پھر فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ہر آنے جانے والے کو سلام کرو، لوگوں کی مدد کرو، یہ رستے کے حق ہیں، یہ تعاون ہے، یہ اسسٹنس ہے، یہ مدد ہے لوگوں کی۔ اچھا، اس حدیث شریف کو اگر جنرل معنوں میں لیا جائے تو رستے کے حقوق اور کئی احادیث کا مفہوم بھی اس میں آ جاتا ہے، یہ تقریباً 18 کے قریب حقوق بنتے ہیں جو اس حدیث شریف کی میں وضاحت کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بھی رستے میں بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہے، دکان ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے تو رستے کے حق ادا کیا کرو۔ رستے کے حقوق، نمبر 1، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ کی نظریں دندناتی نہ پھریں، کوشش کریں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اگر کہیں نظر آپ کی پڑ بھی جاتی ہے تو فوراً اس نگاہ کو دل کے ساتھ، برائی کے ساتھ اٹیچ نہ کیا کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ پھر تکلیف دہ اشیاء کو رستے سے دور کرنا، یہ بھی رستے کا حق ہے۔ کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہے، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز جس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ جب تک وہ چیز وہاں پڑی رہے گی، 1 سال، 2 سال، 1000 سال، فرشتے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب لکھتے رہیں گے، وہ ثواب نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ نمبر 3، رستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام وغیرہ کروانا ہے، اچھا یہ مذہبی پروگرام بھی ہوتے ہیں، غم کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، خوشی کے پروگرام بھی، کوئی شادی آ گئی پھر باہر رستہ بلاک کر دیا، کوئی محفل میلاد آ گئی پھر رستہ بلاک کر دیا، کل 7 40 کا ختم آ گیا پھر رستہ بلاک کر دیا، کوئی فوت ہو گیا تو پھر رستہ بلاک کر دیا۔ دیکھیے اس میں آپ کو 99.99 کوشش کرنی چاہیے کہ رستہ بند نہ کریں، آلٹرنیٹ متبادل اس کا تلاش کریں۔ دیکھیے مساجد آپ کے پاس موجود ہیں، کل 7 40 کے جتنے بھی پروگرامز ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ، بلکہ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی ہمت کر سکتا ہے تو شادی ہال کے اندر بھی یہ پروگرامز ہو سکتے ہیں، سارے خوشی کے بھی غمی کے بھی سارے ہو سکتے ہیں۔
ہاں اگر آپ نے کہیں سالانہ کوئی پروگرام کرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے تو آپ رستے میں کریں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ ایسے رستے میں کریں جس کا کوئی متبادل آپ کے پاس ہو۔ پہلی تو بات میں نے عرض کی کہ آپ رستے کو بھول ہی جائیں کہ رستے میں آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ میلاد شریف کے پروگرامز ہوتے ہیں، اگر ایک مثال بڑا جلوس ہے، پورا اجتماعی مصطفیٰ ابا للیانی گرد و نواح سے لوگ آتے ہیں، تو پھر بھی یہی ہوتا ہے ایک طرف کا رستہ چلتا ہے، دوسری طرف کا رستہ بلاک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ انداز ہو تو پھر کسی حد تک برداشت ہے، لیکن بالکل ہی بلاک کر دینا، لوگ ایک بندہ 3 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، آگے سے رستہ بلاک ہے، تو اب کیا کریں گی؟ اب پھر 3 کلومیٹر واپس جا کے دوسرا رستہ اختیار کریں۔ یہ رستے کا وہ حق نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کریں، آپ رستے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نمبر 4، نظروں سے تکلیف دینا۔ کوئی ماں بہن بیٹی رستے سے گزرتی ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں، بلکہ ہماری نظریں اس قدر گدلی ہو چکی ہیں، ہمارے جو قلوب و اذہان اس قدر میلے کچیلے ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنی نظریں ٹکاتے ہیں پھر ہٹاتے نہیں ہیں، جب تک کہ وہ عورت ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ہماری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اسی رستے سے گزرنا مجبوری ہے ان کی، تو اپنی نظروں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ وہاں پہ تبصرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے ہم نماز پڑھی، نگاہیں آوارگی میں چھوڑ دی تو یاد رکھیں آپ کے جتنی نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح رستے سے کھدائی کرنا، یہ بھی رستے کے حق ادا کرنے کے خلاف ہے۔ بعض لوگ مثلا آپ نے پائپ ہی ڈالنا ہے تو اس پائپ سے وہ رستہ جو کہ کئی سالوں کے بعد بنا ہے، اتنا بڑا وہاں پہ کھڈا ڈال دیتے ہیں ہم، تو وہاں جب وہ ہم خراب کریں گے تو وہ رستہ آہستہ آہستہ پھر وہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے اگر وہاں پہ مجبوری ہے تو پھر اس انداز میں کریں کہ اس کا حق بھی ادا کریں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1 کروڑ کا مکان ادھر ہے، 1 کروڑ کا ادھر ہے، درمیان سے جو گلی ہے وہ حکومت آ کے بنائے گی۔ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ تبدیل نہیں کریں گے تو معاشرہ کبھی بھی ہمارا راہ راست پہ نہیں آئے گا۔ اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ نئی کوشش کریں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم سے بعد آئیں گے، گلے شکوے ہمارے گلے پڑے رکھیں گے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا بیسٹ پیش کریں، گڈ تو ہے، بیٹر کوشش کریں، بیٹر سے گڈ بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کریں، سب سے بہترین زندگی کے کارنامے سر انجام دیں، احادیث اور قرآن کے مطابق، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو رستے میں کھدائی کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بھی رستے کا حق ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اسی طرح رستے میں بعض دفعہ ہم ٹینکی رکھ دیتے ہیں پانی پینے کے لیے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر اس سے کیچڑ ہوتا ہے، گزرنے والے لوگوں کو چھینٹیں پڑتی ہیں، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی چیز خلاف سنت ہے۔ پھر اسی طرح رستے کا حق ادا کرنے میں اوور ٹیکنگ کرنا، موٹر سائیکل چلا رکھے ہیں، گاڑی چلا رکھے ہیں، آپ وہاں سے اوور ٹیک کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے تیز انداز میں کرتے ہیں کہ خود بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اگلے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ آپ رستے کا حق ادا کریں، اوور ٹیکنگ کرتے ہوئے بھی خیال کریں کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اچھا نقصان اپنے آپ کو پہنچانا بھی گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں خود گروں گا تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھنے والا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہمارے رب کی یہ امانت ہے، اسی لیے تو یہ خودکشی حرام ہے۔ آپ اپنا ایک جو بال ہے جس کی اتارنے کی اجازت نہیں، اس کو اکھیڑیں گے، تکلیف آپ کو ہوگی تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح رستے کے حق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ آپ اشارے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ہمارے ہاں صبر تو ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کبھی غور کرنا، صبح سے شام تک لفظ جلدی کتنی دفعہ منہ سے خود بولتے ہیں، کبھی غور کرنا، ہر کام میں جلدی، دکان پہ جائیں، مکان پہ جائیں، گھر میں جائیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ جلدی اکثر کاموں میں فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جہاں انسان نے 15 منٹ میں پہنچنا ہے، 10 منٹ میں پہنچنے کی کوشش میں بہت سال گزر جاتے ہیں، بندہ وہاں تک پھر بھی نہیں پہنچتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح رستے کے حق میں سے کہ یہ بھی حق ہے کہ یہ آلات موسیقی گاڑی پہ چلا لیتے ہیں، ہارن بہت تیز انداز میں ہم چلاتے ہیں،
لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی رستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہارن نہ بجایا جائے۔ اچھا، یہ جو پھیری والے حضرات ہیں، رکشے کے اوپر، ریڑھیوں کے اوپر وہ سپیکر لگا لیتے ہیں، اور سپیکر بھی نہیں، وہ توتی لگی ہوتی ہے، ہارن لمبا سا ہوتا ہے اور اتنی کرخت اس کی آواز ہوتی ہے کہ گھروں میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس نے لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو کم کر دیا ہے، اور جب یہ لگا ہوتا ہے بندہ سکون سے سو نہیں سکتا۔ بچوں کی آواز بندے کو بڑی پریشانی دیتی ہے، اس لیے یہ جو ہارن بجانا ہے یہ بھی رستے کے حق نہ ادا کرنے کی طرح ہے۔ آپ ہارن کو کنٹرول کریں، بہت زیادہ مجبوری ہو تو آپ یہ کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ نے دوسرے کو نہیں کہنا، اپنے اوپر سے یہ چیز شروع کرنی ہے۔ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں پورے دبنگ انداز میں کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ میں نے پورے معاشرے میں سے ایک بندے کو ٹھیک کر لیا، وہ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ پھر اسی طرح رستے کے حق میں سے یہ بھی حق ہے کہ غلط پارکنگ نہ کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں، جتنے بھی سروس روڈ ہیں، بازار میں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم وہ حکومت کی جو غلط مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، ہم خود اپنے آپ کو درست کرنے کی، جو لوگوں کا حق ہے، گزرگاہ ہے، وہ ایک فقیر کا بھی اتنا حق ہے، ایک بادشاہ کا بھی اتنا حق ہے۔ اسی طرح جب کسی وزیر اعظم نے یا کسی بڑے آفیسر نے گزرنا ہو تو وہاں پہ بیریئر لگا دیے جاتے ہیں، رستے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی رستے کا حق ادا نہیں کرتے ہم۔ پھر اسی طرح جارحانہ انداز میں گاڑی چلانا، یہ بھی رستے کے حقوق کو پامال کرنا ہوتا ہے۔ زمین کی حدود سے بڑھ کر رستے کے اوپر قبضہ کر لینا، دکان آپ کی یہاں تک کہ آپ تھڑا یہاں تک لے آئے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ بلکہ بزرگان دین تو اگر 1 انچ دیوار کے اوپر وہ مٹی لگا کے تھوڑی سی دیوار زیادہ کر دی جاتی تو وہ اس پہ ناراض ہوتے تھے، اور یہاں تو ہمارے وہ آدھا رستہ ہی کور کر لیتے ہیں۔ 30 فٹ کا رستہ ہے، 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ 15 فٹ کا رہ گیا ہے، اس نے بھی آگے کر لی، اس نے بھی آگے کر لی۔ رستے کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ آپ ناجائز جمپ نہ بنائیں۔ آج کسی کے بچے کا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ظاہر گزرگاہ ہے، وہاں پہ لوگ آہستہ بھی گزریں گے، تیز بھی گزریں گے، ہو جاتا ہے وہاں پہ کئی جمپ بنا دیے جاتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں کوئی بندہ تیزی سے گزرتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی رستے کے حق کو پامال کرنا ہے اگر آپ ناجائز تجاوزات کرتے ہیں۔ اسی طرح رستے کے حق میں سے یہ بھی حق ہے کہ پرنالہ رستے کی طرف نہ بنایا جائے۔ بارش ہوتی ہے تو بارش ختم ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک وہاں سے پانی وہ ٹپکتا رہتا ہے، گزرنے والے لوگوں کو بالخصوص وہ لوگ جو نماز کے بڑے پابند ہیں، پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں ان کے اوپر چھینٹیں پڑتی ہیں، اگر ان کی نماز ضائع ہوئی تو نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ پھر اسی طرح رستے کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنا، اور سلام کا آگے سے جواب بھی دینا۔ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو پیدل جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ جب یہ اب سلام کریں گے، اور یہ ایک ایسا نسخہ یاد رکھے سلام کرنے کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ راج کریں، لوگوں کی سوچوں کے اوپر راج کریں، ہر آنے جانے والے کو گزرتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم کہا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، محبت کو بڑھانے کا جو مین کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر آنے جانے والے کو آپ سلام کریں۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر آپ کو یہ اختیار ہے کہ رستے میں کوئی بندہ وہ شریعت کے کسی قانون کو توڑ رہا ہے یا ملکی قانون کو توڑ، اگر آپ کے پاس اختیار ہے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ روک سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ دل میں اس کو برا ضرور آپ نے کہنا، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اسی طرح رستے کے حق میں سے یہ بھی حق ہے کہ وہاں پہ قضائے حاجت نہ کی جائے، چھوٹا بڑا پیشاب نہ کیا جائے۔ اور ہم اس قدر اخلاقیات سے دور جا چکے ہیں، کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ڈرائیور حضرات وہاں پہ گاڑی سے اترتے ہیں، گاڑی کے ساتھ ہی بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیا شرم ہی ختم ہوگی۔
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ بازار چوک میں موجود ہوتی ہیں. نگاہ تو ایسی ہے کہ بندے کے تصور میں بھی نہیں اس کو کون کون وہاں پہ تاڑ رہا ہے، کون کون کیمرہ لگا کے آنکھوں سے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ رستے کے حق کو پامال کرنا ہے اگر گندگی کے ساتھ اس کو خراب کیا جائے. ہمارے ہاں وہ صبح صبح صفائی کرتے ہیں دکاندار حضرات، تو صفائی کر کے سارا کوڑا وہاں پہ رستے میں پھینک دیتے ہیں. کوئی تھوڑا سا زیادہ کرے تو وہ نالے کے اندر ڈال دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ حکومت کچھ نہیں کرتی. ہم خود تو انیشیٹو لیں نا، خود تو سٹیپ لیں نا کوئی نہ کوئی. یار کوئی تو ہوگا نا اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے. کوئی آسمان سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آئے گی، کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے. یہ ہم نے درست کرنا ہے اس کو. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم درست کرنے کا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. دوسروں کو غلط کہتے ہیں، تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر عزیز سامعین محترم، رستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ رستہ بھول جائے تو اس کو رستہ صحیح بتانا. یہ لاہوریوں کے بارے میں بڑی بات مشہور ہے، وہ رستہ صحیح نہیں بتاتے ہیں. کیونکہ اکثر وہاں پہ پردیسی لوگ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے غلط رستہ بتا دیں، صحیح رستہ بتائیں. کوشش یہ کریں. یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے عربی کے اندر یہ مکمل تفصیل پڑھی. صحیح ہدایت یہ ہے کہ کوئی بندہ تم سے رستہ پوچھے تو آپ جہاں جس گھر میں جانا ہے اس گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑ کے آئیں. یہ بہترین نیکی ہے، سالہ سال یاد رکھے جانے والی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی طرح رستے کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ کسی بندے کو سواری پہ سوار کرنا، یا کسی کا سامان ہے وہ اٹھانا چاہتا ہے. صبح صبح منڈی سے لوگ آتے ہوئے وہ انہوں نے چارہ لادا ہوتا ہے، کسی کا گر جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. کسی نے سامان ریڈی پہ رکھنا ہے تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں، وہ رکھ لے گا. تو یہ چیزیں جب آپ ادا کریں گے تو یہ وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ وہی تعاون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. رستے کے حق ادا کریں. عزیز سامعین محترم، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا اکثر حصہ بارشوں کی زد میں، سیلاب کی زد میں ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں ان کی بھی مدد کریں. ان کی مدد کس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے استاد محترم نے صبح صبح ہماری خاص گروپ میں میسیج کیا، کہہ رہے تھے کہ جو خیمہ 4000 کا تھا ہمارے تاجر حضرات نے 7000 کا کر دیا ہے. کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی وہ کھلے آسمان تلے وہاں بیٹھنے بھی مجبور ہیں. ہم نے 4000 والا خیمہ 7000 کا کر دیا. یہ تعاون کر رہے ہیں، یہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں گھروں کے اندر، آپ کی جیب میں سے 1 روپیہ بھی ہے. بڑی NGOز، بڑی تنظیمات ہیں، کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے وہ ایک اپنے انداز میں اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. آپ ان تنظیمات کو 1 روپیہ بھی دیں گے تو یقیناً آپ کو کئی گنا وہ واپس لٹایا جائے گا. اگر نہ بھی لٹایا جائے، یاد رکھیں اللہ ہی آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ کو کیا چاہیے. ہزاروں لاکھوں خود آپ کھائیں پئیں، لیکن 1 روپے سے اگر رب راضی ہو جائے یہ کوئی بڑی قیمت تو نہیں ہے. آپ ان سے تعاون کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ آیا عرض کرنے لگا حضور ای الناس احب الی الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا انفعهم للناس، جو بندہ لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. پھر جو کسی کی مدد کرے، مسلمان بھائی کی مجبوری میں کسی بھی طرح سے مدد کرے، اس کا اجر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ. فرمایا کسی مسلمان کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا، یعنی کسی بندے کو کسی آفس میں کام ہے، کسی سے پیسے اس نے لینے ہیں، کسی سے آپ نے جائز کام میں سفارش کروانی ہے، آپ اس کے ساتھ چند قدم چل کے چلے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کسی بندے کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا مجھے اپنی اس مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند لگتا ہے. اچھا، مسجد نبوی میں یہ جو اعتکاف، اس کا اجر کیا ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقف یومن ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق. فرمایا جو ایک دن کا اس میں رات بھی شامل ہے دن بھی شامل، ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. 3 خندقوں کا، ایک خندق کا فاصلہ فرمایا اتنا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. زمین اور آسمان کا یہاں میں اس جگہ پہ رک کے یہ عرض کروں، وہ لوگ جو خدمت خلق کرتے ہیں، مختلف ویلفیئرز بنائی ہوئی ہیں، NGOs بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. بلکہ وہ سیاستدان جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں وہ ساتھ چلے جاتے ہیں، تھانے میں کوئی ناجائز کیس ہے ان کی جا کے وہاں پہ مدد کرتے ہیں، کسی کو رہنمائی چاہیے کسی بھی لحاظ سے وہ کرتے ہیں. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں، مفت کی نیکیاں ہیں، ان کا دروازہ نوک کرتے ہیں کہ آئیں جی آپ اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہم بنوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین. فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ اعتکاف کرنے سے بھی، 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. ایک اعتکاف کا یہ فائدہ 3 خندقیں جہنم دور ہو جاتی ہیں جو 10 سال کا اعتکاف کرے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ عرض کرنے لگا جناب جو فلاں علاقے کا ایک بڑا بندہ ہے اس کے ساتھ میرا کوئی کام ہے تو وہ میرا کام نہیں کر رہا، تو آپ کے وہاں پہ مرید خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ایک رکا لکھ دیں، میں جا کے ان کو دکھاؤں گا، وہ اس کے پاس جائے گا اور میرا کام ہو جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے ساتھ خود چل پڑے. جب وہاں گئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا، بڑا خوش ہوئے، اٹھ کے اپنے پیر کا مرشد کا استقبال کیا. پھر جب کام دیکھا کہ اس بندے کا کام ہے فلاں بندے کے ساتھ، تو عرض کرنے لگے حضور آپ مجھے لکھ کے بھیج دیتے، زبانی کلامی اس بندے کو بھیج دیتے تو میں یہ کام کروا دیتا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی کہ خود چل کے اس کے ساتھ آئیں، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. سنیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب. آپ نے فرمایا کہ نظام الدین میں اس بندے کے ساتھ نہیں چل کے آیا، میں تو اپنے رب کے ساتھ چل کے آیا ہوں. جو شخص مظلوم ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا میں تو اپنے رب کے ساتھ چل کے آیا ہوں، میں نے تو اجر اللہ کی ذات سے لینا ہے. آئیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہوں. کسی طریقے سے دامے در میں سخنے ہاتھ سے، اگر پیسے نہیں دے سکتے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے نا. میں یہ عرض کروں کہ کسی بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کریں. ان کو بستروں کی ضرورت ہے، ان کو خیموں کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت اس وقت ان کے لیے موجود ہے. آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کریں. آپ کچھ اپنے تنخواہ کی پرسنٹیج، اپنے کاروبار میں سے کچھ پرسنٹیج ان کے لیے مختص کریں. یقین مانیں آج آپ ان کی مدد کریں گے، کل اگر آپ کے پاس پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھی کسی بندے کو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.